اور یہ بات یاد رکھو، مسجد اقصی کی حالت خراب ہوئی، اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم، رسول اقدس کا اعلان ہے اگر اس فلسطین پر بدامنی پھیلی تو پھر امن کہیں نہیں رہے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں صرف مذمت پہ نہیں، ہمیں کافر کی مرمت کا کام کرنا چاہیے۔ اور میں ایک بات مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آج وہاں ظلم یہ ہے، ایک بھائی اپنی اولاد کو دوسرے بھائی کے گھر چھوڑ کے آتا ہے، اور اس بھائی کی اولاد کو اپنے گھر لے کے آتا ہے کہ اگر بمبارمنٹ وہاں ہوگی تو میرے بھائی کی نسل بچے گی، اور اگر بمبارمنٹ یہیں ہوگی تو میری نسل وہاں بچ جائے گی۔ میں نے ایک ماں کا واقعہ پڑھا کہ ایک ماں اپنے 5 بچوں کو کہتی ہے، بیٹا بمباری کے دن ہے، ایک چھت تلے سو جاؤ، ہو سکتا ہے ہم میں کوئی لاوارث نہ بنے۔ اے مسلمان کی غیرت کہاں گئی؟ اسلامی حکمرانوں کی غیرت کہاں گئی؟ عرب کا جذبہ جہاد کہاں گیا؟ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 75 بتاتی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز دوستو، آج 21 مئی 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے، اور ہم یہاں ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کے مرکز شگلا پر موجود ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اہل حق کی جماعت ہے، اس کی دعوت پر آپ اور ہم جمع ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ ملت اسلامیہ کا قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس کے تحفظ کے لیے فلسطینی مجاہدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، فلسطین وہ زمین ہے جس کو ہزاروں انبیاء کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ فلسطین وہ زمین ہے جس کو اللہ رب العزت نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کا یہ شرف دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین میں پہنچ کے انبیاء کرام کی امامت کی ہے۔ میرے دوستوں، میں ایک بات آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، آج دنیا چاہے جتنا آنکھیں چھپا لے، لیکن جسے مردانگی کہتے ہیں، جسے قوت کہتے ہیں، جسے ہمت، طاقت و سکت کہتے ہیں، یہ فلسطین میں پائی جاتی ہے۔ اس پر دوسری رائے نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہر چیز کو چائنا بنا سکتا ہے، لیکن مردانگی جہاں پائی جاتی ہے وہ ارض فلسطین ہے۔ فلسطین کی سرزمین کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اسرائیلیوں کو غاصب سمجھتا ہے۔ اور میرے دوستوں، میں ایک بات کہتا ہوں، آج ایک مصیبت ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے۔ اسلام کا ایک ہی رخ دکھایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ بھائی، آج فلسطین کی دیواریں پوچھتی ہیں، مسجد اقصی کی در و دیوار اور گونج پوچھتی ہے۔ کوئی آیا عمر ابن خطاب، کوئی آیا صلاح الدین ایوبی، تو جواب میں کہا جاتا ہے اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ جی نہیں، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن ظالم کا ہاتھ روکنا، مظلوم کی داد رسی کرنا، اور اہل اسلام اپنے شعار کی تحفظ کے لیے نکلنے کا درس بھی اسلام دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اس بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، مسلمانوں، ہمارے اوپر لازم ہے ہم اخلاقی طور پہ ان کی مدد کریں، مالی طور پہ ان کی مدد کریں، اور عملی طور پہ ان کی مدد کریں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف مذمتیں کرتے ہیں، سنو مذمتوں والوں، مذمتیں ہم جیسے بے اختیاروں کے لیے رکھ دو، تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، صاحب اختیار بھی مذمت کی بات کرے۔ آج 57 اسلامی ممالک موجود ہیں، ان کی فورسز موجود ہیں، ان کی آرمی موجود ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کے بعد بھی صرف قرارداد مذمت جی نہیں، یہودی کی مرمت سے قبلہ اول آزاد ہوگا۔ یہ
بات یاد رکھیں، صرف مذمت تک بات نہیں بنے گی. اور میں ایک بات کہتا ہوں مسلمانوں، اگر ہم بیت المقدس نہ بچا سکے، کل وہ وقت آئے گا پھر بیت اللہ پر بات آ جائے گی، پھر روضہ اقدس پر بات آ جائے گی. لیکن ہمیں آگے نکلنا ہوگا، آگے نکل کے مزید ان کی مدد کرنی ہوگی. اور میں آج کے اجتماع کی وساطت سے ایک ذمہ دار کے طور پہ یہ مطالبہ رکھتا ہوں کہ ہماری فورس جیسے کعبۃ اللہ کے تحفظ کے لیے اپنی ریجمنٹ بنا کے وہاں گروپ بھیج سکتی ہے، تو ایک گروپ باقاعدہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے بھیجا جائے. آپ تائید کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے بھیجا جائے یا نہیں؟ مستقل طور پہ بھیجا جائے. اور یہ بات یاد رکھو، مسجد اقصیٰ کی حالت خراب ہوئی، اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم، رسول اقدس کا اعلان ہے، اگر اس فلسطین پر بدامنی پھیلی تو پھر امن کہیں نہیں رہے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں صرف مذمت پہ نہیں، ہمیں کافر کی مرمت کا کام کرنا چاہیے. اور میں ایک بات مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آج وہاں ظلم یہ ہے، ایک بھائی اپنی اولاد کو دوسرے بھائی کے گھر چھوڑ کے آتا ہے، اور اس بھائی کی اولاد کو اپنے گھر لے کے آتا ہے کہ اگر بمبارمنٹ وہاں ہوگی تو میرے بھائی کی نسل بچے گی، اور اگر بمبارمنٹ یہیں ہوگی تو میری نسل وہاں بچ جائے گی. میں نے ایک ماں کا واقعہ پڑھا کہ ایک ماں اپنے 5 بچوں کو کہتی ہے، بیٹا بمباری کے دن ہے، ایک چھت تلے سو جاؤ، ہو سکتا ہے ہم میں کوئی لاوارث نہ بنے. اے مسلمان کی غیرت کہاں گئی؟ اسلامی حکمرانوں کی غیرت کہاں گئی؟ عرب کا جذبہ جہاد کہاں گیا؟ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 75 بتاتی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. قرآن کریم کہتے ہیں مسلمانوں، جو غریب، جو مظلوم، جو ضعیف مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے ہیں، ان کے لیے میدان جہاد میں کیوں نہیں نکلتے؟ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ یطوف بالکعبہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہا، یا بیت اللہ ما اطیبک واطیب ریحک ما اعظمک واعظم حرمتک لحرمت دم المؤمن اعظم عند اللہ من. کعبہ تیری عظمت اپنی جگہ، کعبہ تیرا احترام اپنی جگہ، کعبہ تیرا مقام اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان کی خون کی قیمت اللہ کے ہاں تیرے در و داوار سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو ہمیں اس کے لیے نکلنا چاہیے. اور میں آخر میں ایک بات کہتے ہوئے آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، حکمرانوں کے ضمیر تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نطفہ ناتحقیق مقبوضہ فلسطین، میں اسے اسرائیل نہیں مقبوضہ فلسطین کہتا ہوں، جب اس پر قبضہ ہوا تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ملت اسلامیہ کے سینے پر خنجر ہے اور یہ ایک ناجائز ریاست ہے، اسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. اور ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ہماری لاشوں پر گزر کے آپ کو مسجد اقصیٰ تک آنا ہوگا. ہمارے خون، ہماری جوانیاں، ہماری عزتیں اور ہماری طاقتیں مسجد اقصیٰ کے لیے وقف ہیں. اور آخری بات کر رہا ہوں، میں نے اس دن دیکھا پلے کارڈ ایک یہودی نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اس پہ لکھ کے مسلمانوں کو میسج دیتا ہے کہ یور خیبر از لاسٹ چانس، خیبر واز یور لاسٹ چانس. مسلمانوں، جنگ خیبر تمہارا آخری چانس تھا. میں نے کہا اے سن آف جوز، دس از یور بگ مسٹیک. اے یہودی کی اولاد، یہ تیری بھول ہے. We are allowed chances right now. ہم بہت زیادہ چانسز رکھتے ہیں، خیبر نہیں، ہم پلیس آف لد پر حضرت عیسیٰ کی قیادت میں دجال کا قتل کریں گے. ہم اسرائیل میں غرقد درخت پر مسلمان نے یہودی کو پکڑنا ہے، جب درخت بھی اسے وہاں پر پناہ نہیں دے گا. تجھے کس نے کہا؟ اسرائیل کے بربادی تک، اسرائیل کے بربادی تک، فلسطین زندہ باد. یہ
یہ تمہیں کس نے کہا ہے لاسٹ چانس ہے؟ ہمارے پاس بہت سے چانسز ہیں. ہمارے پاس حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے, امام مہدی نے بھی آنا ہے. سٹی آف دا اسرائیل لوط کے دروازے پر رسول اللہ نے فرمایا جب دجال بھاگ رہا ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ لوط کے دروازے پہ اسے قتل کریں گے. یقتل علی باب لوط. لوط شہر کا دروازہ پرانے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھی, آج کل شہر کا دروازہ ایئرپورٹ ہے. ہو سکتا ہے یہ دجال بھاگ رہا ہو, ایئرپورٹ سے نکلنا چاہتا ہو اور حضرت عیسیٰ اس کی گردن دبوچ لیں. اس لیے ہمارے فون میں کل تک بھی تمہارے خلاف یہ بات موجود تھی اور ہماری نسلوں میں بھی یہ ترتیب موجود رہے گی. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.